الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی توجہ اور عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کی جو روح ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے اور کھانے پینے کے بتقاضۂ بشریت بہت سے ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، تو اگر تو اس جسم کے اندر سے فقط ایک اگر روح نکال دی جائے تو وہ سارے معاملات ملٹی پلائی بائی زیرو ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو دین اسلام ہے اگر اس کی روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس وقت تک امتی کا تعلق مضبوط نہیں ہے، جس وقت تک کہ آقا و مولا کی عزت اور حرمت کے اوپر پیرا نہیں ہے، آپ یقین کریں خدا کی قسم اس وقت تک نماز نہیں ہے، نہ نماز قبول ہونی ہے۔ تسی نمازاں کرتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے رکوع اور سجود وہ کبھی بھی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح لکھاں روپے لا کے ان پھر آن لگے حج، تسی حج تے حج کرتے جاؤ، الحاج آپ اپنے ساتھ لگا لیں، لیکن اور لکھاں پھیرے تسی جا کے بیت اللہ شریف سے لیندے رہو، وہ پھیرے ہی رہ جائیں گے۔ وہ پھیرے حج اور عمرہ طواف کعبہ تب بھی بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی صدقہ اور خیرات زکوٰۃ نہیں بنے گا۔ رب کی بارگاہ میں وہ دیا ہوا مال وہ تب بھی درجہ قبولیت تک پہنچے گا جب آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ پھر اس جہان میں جس کو جو کچھ ملا وہ حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ملا۔ مثال سمجھانے کے لیے یہ سر کے اوپر میں نے یہ پگڑی یا امامت شریف ہے، بظاہر ہے تو یہ کپڑا، اور کیا یہی پگڑیاں کہ ایسا کپڑا کیا سکھ اپنے سر کے اوپر نہیں لپیٹتے؟ لیکن یہی کپڑا اگر سکھ یا ہندو کوئی سر کے اوپر لپیٹے گا تو اس نے پگڑ یا کپڑا دے کہہ سکتے ہو، تسی اس نے امامہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کپڑا لپیٹا ہوا سر کے اوپر امامت شریف تب بھی بنے گا جب نیچے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ اسی طرح شاہ جی نے، میں نے، حضرت نے، ہم نے یہ جو چہرے کے اوپر جو بال ہیں، یہ داڑھی مبارک شریف ہے، سنت مبارک ہے۔ یہ سنت کب بنے گی، یہ داڑھی مبارک کب بنے گی؟ جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ نہیں تو ہم سے لمبے بال چہرے کے اوپر جو ہے وہ سکھ رکھتے ہیں، لیکن وہ بال ہی ہیں، وہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ داڑھی اور یہ سنت تب بنے گی جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ہر چیز کی اگر کایا پلٹتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کا عشق ہی ہے، حضور کے ساتھ وفا ہی ہے۔ ایک شخص ہمارے امام اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے ایک عام جملہ کہا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں ظالم ہے اور بڑا بے ادب ہے، یار اس کے سینے کے اندر دل ہے یا پتھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا یہ تو پتھر کی توہین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے سینے کے اندر دل نہیں، اس سینے کے اندر پتھر بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پتھر تو وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا کا چمکتا چہرہ دیکھ کے درود اسلام کے نذرانے بھیجتا ہو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
کوئی اگر آپ نے سائنس لوگ آج سانو سمجھانے نے مولویاں نو نہیں جی آپ لوگ جذباتی ہیں، چھوڑیں جی سائنس کا دور ہے، میڈیکل کا دور ہے، انجینئرنگ کا دور ہے، ABCD کا وقت آ گیا. ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں. اب اگر آپ میں کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، میڈیکل سائنسز کا، تو اس کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کو انگریزی میں بونز کہا جاتا ہے، ہڈی. اور یہ ہڈیوں کے اوپر جو یہ پٹھے ہیں مسلز، بالکل اسی طرح اس پسلیوں کے اندر دھڑکنے والا، اس کو کہتے ہیں مسکولر آرگن. میڈیکل سائنس میں ہارٹ یا مسکولر آرگن، یہ وہ پٹھا ہے جس کا کام اتنا ہے کہ یہ بلڈ کی سرکولیشن کرتا ہے، بلڈ خون سپلائی کرتا ہے جسم کے اعضاء تک. بس اتنا ہی کام ہے نا. آکسیجنیٹڈ بلڈ خون کی فراوانی کرتا ہے جسم کے مختلف حصوں تک. تو کوئی شخص آگے اعلیٰ حضرت دے کول آگے عرض کرنے لگا پتہ نہیں اس کا کیسا دل ہے. آپ نے فرمایا دل نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ دل نہیں، وہ پٹھا ہی ہے. دھڑکنے والی چیز کو اگر دل کہہ دیا جائے تو بتاؤ جی خنزیر کی پسلیوں کے اندر نہیں ہے، کتے کی پسلی کے اندر نہیں. عرض کرنے لگا اعلیٰ حضرت سے پھر دل ہے کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ پٹھا، یہ دل تب بھی بنے گا جب اس کے سینے کے اندر، جب اس کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. آپ نے فرمایا پٹھا تو دل تب بنے گا نا جدو اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اس لیے یاد رکھیں صدر بھی لوگ کہتے ہیں تسی جناب وقت کا حاکم ہے، آپ لوگوں نے پڑھا نہیں. وقت کا جو حاکم ہے اس کی اتباع تو لازم ہے. ہاں یہ ملک پاکستان کا صدر ہے تو آپ نہیں مانتے، اسی کیا ساڑھے نزدیک تے چوڑا بھی نہیں بنتا جی. یہ وزیر اعظم ہے، یہ گورنر ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ جج ہے، یہ IG ہے، یہ DPO ہے، یہ DCO ہے. ہم نے کہا سب کچھ ہے، لیکن یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور نظروں پہ چڑھے کون دیکھ طلبہ تیرا. ہمارے نزدیک صدر وہی ہے جو حضور کا غلام ہے. بس صدر تب صدر ہے جب وہ حضور کا غلام ہے، وزیر اعظم تب وزیر ہے جب وہ حضور کا غلام ہے، گورنر بھی وہ، وزیر بھی وہ، MNA بھی وہ، مشیر بھی وہ، MPA بھی وہ، جو در مصطفیٰ کا غلام اور سوالی ہو. بس بلکہ باپ بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے، ماں بھی وہی ہے، رشتہ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، بیٹی بھی وہی ہے، بیوی بھی وہی ہے جو حضور کی در کے غلام. نہیں تو علماء کرام تشریف فرمائے ایک عورت آپ کے نکاح میں آ گئی، اب اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، بستہ گھر بار چھوڑا. اس عورت نے پوری زندگی آپ کی خدمت کی، خوب خدمت کی. اب وہ 5-6 بچوں کی ماں ہے، بڑھاپے میں وہ چلی گئی، آپ کے بچوں کی اس نے خدمت کی. سنو جی عشق مصطفیٰ کا پھر مسئلہ کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی پھر رشتہ داری بھی تو ہے، برادری بھی تو ہے. میں کہتے تھے زنانی نہیں رہندی. اگر وہ آپ کی بیوی صرف ایک لفظ بول دینا اپنے منہ سے کہ میرا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ بتائیں کہ اسی موقع پہ اسی جگہ حرام نہیں ہو جاندی، وہ چلی جاندی ہے، فارغ ہے، اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ بھی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہی ہے. خیبہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. جو کچھ بھی ہے یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہے. اسی بیٹھے فیض آباد تو ایک نا بالکل ننے مجاہد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، رضوی مجاہد ہیں گجرانوالا کے. تو بار نا ان کے والد صاحب کا گجرانوالا سے فون آئے اور وہ اپنے بیٹے کو کہیں کم سن سی 15-16 سال عمر سی، تو بار نا اپنے بیٹے نو فون کر کے کہیں کہ پترا تو واپس آ جا گجرانوالا، حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، ابھی آپریشن ہو جانا، یہ تو مولویوں کو شہید کر دیں گے. تو پھر عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. تو وہ چھوٹا بچہ پتہ کیا کہے، وہ کہ ابا جی جس وقت تک وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ لینا نہیں، جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا مکمل ہونا نہیں، میں نے گجرانوال گھر واپس آنا کوئی نہیں. اب رات کو توجہ، اب رات کو اس وقت کا وزیر داخلہ احسن اقبال اس نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا کے اندر بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی. تمام اینکر، تمام میڈیا پرسنز انہوں نے جناب بکواسات شروع کر دی. میڈیا چینلز کے اوپر سرخ پٹیاں چلنے لگی. تو اس نے خبر آ رہی تھی کہ صبح مولویوں کے اوپر آپریشن کیا جائے گا، فیض آباد جون صاحب وہ خالی کرا دیا جائے گا. ویسے آپ مجھے یہ بتائیں
کہ جن بغیرتوں نے پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کریک ڈاؤن پارلیمنٹ کے اوپر ہونا چاہیے تھا یا فیض آباد پل کے اوپر ہونا چاہیے تھا؟ گرفتار تو اس وقت کرنا چاہیے تھا اداروں نے. چلو مولوی تو آڑے کچھ نہیں لگتے، لیکن جس نبی رحمت کے نام کا تم سب نے کلمہ پڑھا، فوجی نے نہیں پڑھا، پولیس والے نے نہیں پڑھا، اداروں نے جس آقا و مولا کی ہستی کے نام کا کلمہ پڑھا، ان کو یہ چاہیے نہیں تھا، ان کا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ جب ایم این اے نے پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو ڈی پی او تے ڈی آئی جی تے آئی جی اسلام آباد نفریاں لے کے 111 بریگیڈ ساری پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتے تسی ڈاکہ مارے اسی تانوں اندروں گرفتاری کر کے لے کے آئے. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. بالآخر لبیک والے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے. بدماشی آپ دیکھیں، وزیر داخلہ بیٹھ گیا، پریس کانفرنس اس نے کی اور کہنے لگا کہ جناب صبح ہوتے ساتھ ہم ان کے اوپر آپریشن کریں گے اور ہم نے یہ 10 منٹ کی گیم ہے، کچھ مولوی بیٹھے ہیں، ہم نے صبح جو ہے وہ فیض آباد خالی کروا دینا ہے. تو وہ میڈیا پرسن نے پوچھا جو سامنے پریس کانفرنس کروا رہے تھے ریکارڈ، میڈیا والوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا جناب انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ مولوی کتنے بیٹھے ہیں؟ دیکھو نا بڑا متکبرانہ انداز میں غرور کے ساتھ اس کہا جی بندے 150. کتنے جی؟ اسلام کی پاور ابھی بتانے لگے، اس کے بعد آپ کو جہاد بھی سنانا، سنے تگڑے ہو کے بیٹھے. تو وزیر داخلہ جس کے انڈر سارے محکمے سن اور کہنے لگا جی مولوی تے 150 بندے 150. تو میڈیا والے نے پوچھا پہ ڈپلائمنٹ کتنی ہے؟ صبح نفری کلیشنکوفوں والی مولویوں کو بھگانے کے لیے پکڑنے کے لیے کتنے فوجی لگا رہے ہیں آپ آپریشن کے لیے؟ تو کہنے لگا 15,000. مولوی 150 اور آپریشن کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے بندے 15,000. میں کیا مولوی دی پاور تے تو اس وقت ہی مان گیا سے اے تے تینوں بھی پتا سی کہ ایک مولوی نہتا خالی ہاتھ کو قابو کرنے کے لیے 100 کلیشنکوف والا فوجی چاہیے. لیکن وہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ جب صبح وہ میدان لگا تے 15,000 کلیشنکوف والے اگے اگے تے خالی ہاتھ مولوی لبیک کا نعرہ لگا کے پیچھے پیچھے نسے کے لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ پاور کون سی ہے؟ یہ پاور کون سی ہے جی؟ ہمارے پاس تے خالی کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہو تے چھوٹی جی ڈانگ ہے او ہے تو علیحدہ گل. ہمارے پاس تو نہ کوئی گولی، نہ کوئی چاقو، نہ کوئی پستول، نہ ہی ہمارے بزرگوں کی یہ تربیت. خدا کی قسم امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو خود فرماندے سن، آپ فرماتے تھے یا یہ پولیس والے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں گولیاں مارے. ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین فرمان نہیں رہے ساڑھے بچے نے ان کو کچھ نہیں کہنا. تو پولیس والے آئے نا کافی اس طرح جناب شکوفاں لے کے آ رہے، نال جناب شل مارے. یقین کریں بالکل وہ لوکا جو چھوٹا جا بچہ سی اور پچھو نزدہ آیا اس لبیک کا نعرہ لگایا اس طرح کر کے، اس طرح اس اشارہ کیتا اس طرح کر کے. یقین کرو کتنا 100 پولیس والا سی اور نس گیا. اور میں اس دا ہاتھ پکڑا، میں کہا نہیں پتھر نہیں مارنا، امیر المجاہدین نے منع فرمایا. تو کہنا جی قسم چکا لو میں تے خالی ہاتھ تھا، میرے ہاتھ سے ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا کمال نہیں ہو گیا. میں کہا گل تے ہی ہے نا، ہمارے امیر محترم فرماندے نے کہ نچن والے دے پتر میدان نہیں لا سکتے، پھر جو کچھ مرضی ہو، لیکن جب لبیک والے میدان میں ہیں تو پھر 15 سال کا بچہ ہو اور اتنی بازو ہیں، ہاتھ میں پتھر بھی نہیں ہے، خالی لبیک کا نعرہ مار کے اس طرح اشارہ کرے تو 100 نفری کلیشنکوف والی بھاگ جائے. وجہ کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جناب وہ قوت بازو، وہ مرد مومن کا بازو کون سا؟ امیر المجاہدین فرماتے سن کہ جنگ یرموک میں 6.5 لاکھ رومی بہت بڑا اس طرح جنگ اپنا جنگی جون سے ہے وہ سارا لشکر لے کے آئے. 6.5 لاکھ سب تو بڑی نفری تھی، آج تک زمین نے اتنی بڑی نفری نہیں دیکھی. آقا و مولا حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد پوری دنیا کا کفر یرموک کے میدان میں اکٹھا ہوا. انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے نبی آپ دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، ہمارے پاس بڑا ایک موقع ہے، مسلمان تو روز کفر کو ڈھاتے جا رہے، اپنے نبی کے نام کے جھنڈے لہراتے جا رہے، ان کو روکنے کا
اب طریقہ ایک ہی ہے کہ ڈو اور ڈائے، یا مر جاؤ یا مار دو. پورا کفر انہوں نے اکٹھا کیا یرموک کے میدان پہ. آج ملک پاکستان کی 9.5 لاکھ فوج ہے. یرموک کے میدان پر 6.5 لاکھ، کم سے کم 6,60,000 کی فوج کافروں نے جمع کی. جوان بدماش ان کے پاس ہیں، اس وقت کی سپر پاور ہے، بہت بڑی فوج ہے. اتنی بڑی فوج نہ آج تک کبھی زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی، جو صحابہ کے مقابلے میں آگے چند ہزار صحابہ کھڑے. کس حال میں کہ کئی صحابہ کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، اور زر اور ڈھال جو ہے وہ دفاع کے لیے نہیں، تیر تلوار نیزہ ہے کوئی نہیں. 6.5 لاکھ کی نفری کافروں کے سامنے کھڑی ہے. اب اس میں نہ سنے جی پھر دین کی پاور کیا. تو ایک کافر، ان کا آرمی چیف، ان کا سپہ سالار، بڑا بدماش، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا. وہ کہنے لگا کہ ہے تم میں کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے. پہلے جو جنگیں ہوتی تھی پہلے 1 to 1 مقابلہ ہوتا سی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، پھر ایک ادھر سے پھر ایک ادھر سے. اس کے بعد میں آپس میں لشکر جون سے ہے وہ اس طرح ٹکراتے سے. اور نکل آیا بدماش. اس کے بارے میں عام یہ مشہور تھا کہ دنیا میں اس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا. اور اس کی دوسری بات جو مشہور تھی، 1000 پہلوانوں کو وہ اکیلے تنہا وہ ہرا دیتا تھا. اب وہ بدماش باہر نکلا تو گھوڑا اس کا کیسا ہوگا، چنگا پلیا ہویا. تو وہ متکبرانہ چال میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے للکاتے ہوئے نکلا. اس کہا جی ہے کوئی ایسا مسلمان جو میرا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی ایسا جو تنہا میرا مقابلہ کر سکے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں پھر آگے حضرت خالد بن ولید بھی کھڑے تھے، اللہ کی تلوار، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا نہیں. حضرت عمر بن مادی 86 سال آپ کی عمر ہے. سنیں جی یہ ہے دین کی پاور. آج اس دین کی پاور کی ضرورت ہے. آج پھر وہی جذبہ جہاد کی ضرورت. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال آپ کی عمر، کوئی ذرہ نہیں، کوئی ڈھال نہیں، ہاتھ میں تیر تلوار نیزہ نہیں، پھٹے کپڑے پہن کے بسیدہ پگڑی ہے. 86 سال کی عمر میں آگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ آستین اوپر کر کے اس گھوڑے کی آپ نے پشت دم پکڑ لی. آپ نے فرمایا وہ مقابلہ بعد ہی جوئے گا، جے تیرے اندر جرت ہے نا دم ہے، پہلے گھوڑا ہلا کے بٹھا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. خدا کی قسم وہ بندہ اپنا گھوڑا نہیں لا سکا. آج کل بھی واقعہ میں ہم نے جلسہ کیا اور نچن آلیں تو پتر ادھر بھی آگئے اور کہنے لگے جناب ہم نے جلسہ نہیں کرنے دینا. اسی کیا توڑا پیو بھی لبیک دا نعرہ نہیں بند کرا سکتا. جو ہمیں کالعدم کرنے کو ہے آج خود کالعدم ہونے جا رہے. بتاؤ جی خدا کی قسم کچھ وقت گزر جانے کے بعد یہ بالکل وقتی تھوڑی سی آزمائشیں ہیں جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام کا چرچا تیرا. کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد خدا کی قسم نہ ان کے قاعدے رہنے، نہ ان کے کارکن رہنے، نہ ان کی پارٹیاں رہنی، نہ ان کے جھنڈے رہنے. لبیک کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، آج اور بلند ہے اور قیامت تک یہ سر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بڑے بڑے بدماش کل ادھر جمع ہوئے انہیں چیلنج کر دیتا انہیں کہ جی آؤ، پھر اسی انہیں کہا جی آؤ ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں ہیں لبیک والے. پھر اسی جا کے کیتا جلسہ صحیح ٹکا گئے. اسی کیا ہم تو آگے لبیک والے. اب بتاؤ کہ نچن والے دے پتر کدھر ہیں. اور دفعہ میں گل سنائی حضرت سید شہداء دی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، قیامت تک مدینہ پاک کی اگر گورنری ہے نا تو وہ حضرت امیر حمزہ کے پاس ہے. قیامت تک آج بھی مدینہ پاک کے اگر انتظامات ہیں تو وہ بھی حضرت امیر حمزہ کے پاس ہے. تو آپ سید الشہداء ہیں اور آپ کا اتنا بڑا رتبہ مقام کیوں ہے؟ جدو بات آگی نا آقا و مولا کی عزت کی، خدا کی قسم بالکل آخری لمحات ہیں جب آپ دنیا سے جانے لگے. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک ہاتھ میں نہیں، آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں. تو دونوں ہاتھ سے نا اس طرح آپ آدھے دشمن ادھر کاٹتے تھے، آدھے جون سے ہیں وہ ادھر کاٹتے تھے. امتیازی شان تھی کہ سینے کے اوپر شتم مرغ کا آپ نے بال بھی لگایا ہوا تھا. بدر میں بھی احد میں بھی.
تے بدر تو بھی جدو کافر واپس گئے نا انہوں نے کہا جڑا او جڑے ایسے نا حضرت حمزہ جنہوں نے شتم ملک کا بات سینے پہ لگایا تھا او تو سانو مار کر رکھ دیتا اس نے. ٹھیک ہے. تو سبا نامی وہ کافر یہودی سی وہ سامنے آیا تو بڑا اس طرح نا بدماشیاں دی طرح آیا لڑنے کے لیے. تو وہ آخری شخص تھا جس کو آپ نے واسطے جنم کیا, قتل کیا. تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں. یاد رکھو دین کی بات کبھی بھی یوں سے نہیں ہوتی. امیر المجاہدین فرماتے سن کہ دین یوں اور چوں دے نال پھیلے ہی کوئی نہیں. دین پھیلا تو حضرت امیر حمزہ کی للکار کے ساتھ, دین پھیلا تو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے ساتھ, دین اگر پھیلا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی یلغار کے ساتھ, دین پھیلا تو ممتاز قادری کی 27 گولیوں کے ساتھ, اور دین پھیلا تو امیر المجاہدین کی للکار کے ساتھ. حضور کے غلاموں کے جوش جذبے سے پھیلا نا, جہاد کے ساتھ دین پھیلا, حضور کی تلوار کے ساتھ دین پھیلا, صحابہ کے جذبہ جہاد کے ساتھ دین پھیلا. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے جدو آیا نا تلوار چک کے تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا. لوگ کہتے ہیں ہم لبیک والوں کو ہلکی بات کریں. ہم نے کہا جب صحابہ نے اس قسم کی بات کی ہے تو آج ہلکی بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو آج بھی وہ جملہ لفظ با لفظ سیرت و جہاد کی کتب میں موجود ہے. آپ نے پتہ کیا فرمایا حضرت امیر حمزہ نے, اور یہ غالباً آپ کے آخری الفاظوں میں سے الفاظ ہوں گے, اس کے بعد تو آپ شہید ہو گے. آپ نے فرمایا وہ ختم نے کرن والے دا پترا آج تو حضور دے غلامہ دے مقابلے چاہ گئے. کیسی بات کی؟ آپ نے کہا وہ ختنے کرنے والی کے بچے آج تو حضور کے مقابلے کے سامنے آ گیا. ہم نے کہا ڈنگیاں لتا دے پولیس مقابلے اور نچن والے دے پترو آج تو سی لبیک دے مقابلے چاہ گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. جس کو سمجھ آ جائے نا جی, جس کو سمجھ آ جائے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, آج بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اب بتائیں, میں نے اور آپ نے کلمہ ہم سب نے پڑھا اور ہم سب یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. اب آپ نے کھڑے ہونا ہے, آپ سے سوال ہے, بالخصوص جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں یا جو پہلے لبیک کے جلسے میں آئے ہیں, یہاں سے لے کر وہ آخر تک جو بندے بیٹھے ہیں, ان سب سے سوال ہے, بتائیں جی پوری دنیا میں اس وقت 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں. آپ بتا دیں کہ پوری دنیا میں کوئی 1 انچ بھی خدا کی قسم زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. اگر ہے تو آپ نام بتا دیں. پوری دنیا میں محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے صلہ دیا. کوئی ایک دنیا دار دے مگر نسیا, کوئی دوسری طرف, کوئی ایک کتاب کے پیچھے, کوئی دوسری کتاب کے پیچھے, اور پھر جج بھی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مل گئے. قاضی فائز صاحب پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور تقریر کرنے جا رہا ہے. وقت کا قاضی ہے نا, لوگوں کو انصاف دلانا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث ہے کیا, حضور کا دین ہے کیا. اس طرح کر کے اس سے جیب سے نا ہاتھ نکالا, کالے کوٹ کے اندر پایا, تو اس طرح کچھ اس کڑیا. اسے کیا پتہ نہیں خیر ہے کہ بم کٹنے لگیا پارلیمنٹ کے اندر کے. اس طرح وہ اوپر کر کے پتہ اس نے کیا بات کی, اس نے کہا اوپر رب ہے اور نیچے یہ ملک پاکستان کی آئین کی کتاب ہے. اسے کیا کہ اے تے گل ہے کہ جناب غریب مر گیا, نہ کسی کی دہلیز پہ انصاف ہے, ظالم دندناتے پھیر رہے. اگر تمہیں ہدایت ملی ہوتی نا, جے تنوں پتہ ہوندا, اگر تو قرآن پڑھے ہوندا, خدا کی قسم یہ بات تیرے منہ پہ نہیں چڑھنی تھی. پھر تو ایک کہنا سی کہ اوپر رب ہے اور نیچے رب کی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں آئین پاکستان کیا بات ہے. میں خود بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں 9 سال نوکری کی ہے. یہ جتنی کتابیں ملک پاکستان کے اندر ہیں, چاہے وہ پینل کوڈ ہے, چاہے وہ تعزیرات ہے, چاہے وہ CRPC ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, چاہے وہ پولیس رول ہے, پولیس لا ہے, جس ایویڈنس ایکٹ, یہ ساری کتابیں یہ کافر کی قلم کی لکھی ہوئی ہیں. ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں, ہمیں کسی کتاب کی, کسی دستور کی ضرورت نہیں. اوپر رب ہے, نیچے رب کی کتاب ہے. ہمارے لیے رب کا محبوب, رب کی کتاب اور نبی کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے. بس آج لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی دور تو سائنس کا, دور تو 1 2 3 کا, دور تو ABCD کا, ہم نے کہا خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا, دور آج بھی حضور کا ہے, اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ محمد عربی کے نام کا چلے گا انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک
آج ہمیں تو نہیں سمجھ آتی چودھری صاحب، سبحان اللہ، یوں تو چودھری بھی ہو، جٹ بھی ہو، گجر بھی ہو، راجے بھی ہو، رانے بھی ہو، ملک بھی ہو، آوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ اور اقبال کہتا ہے اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، آج تیری امت پر عجیب وقت آ پڑا ہے۔ ہمارے بزرگ ادھر بیٹھے ہیں، دسو جی جڑا بہت کوئی بڑا منافق ہوندہ سی نا، گناہگار ہوندہ سی، رمضان شیطان کے بند ہونے کی برکت سے او بھی بندے دا پتر بن جانا سی۔ جو بندہ پوری زندگی لوگاں دے ناک وچ دم کر کے رکھتا سی نا گران دے اندر، او بھی بندے دا پتر بن جانا سی، رمضان آ گیا۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہماری زندگی کا پہلا رمضان ہے۔ پہلے عشرے میں جامع مسجد ٹھٹا کے اندر لڑکیاں انہوں نے مسجد کے اندر نچوا دی، پھر آخری عشرے کے قریب فیصلہ آباد میں ایک لڑکی نے، لاہور میں ایک لڑکی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے اگلے روزے سرائے عالمگیر کے اندر بندہ بوٹ پہن کے مسجد کے اندر پھرتا رہا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس سے اگلے دن شدر لاہور کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوگی۔ یہ رمضان کی میں بات بتا رہا، جب شیطان بند ہے۔ عید کا تیسرا دن ہے، تھانہ صادقہ آباد کی حدود راولپنڈی کے اندر ایک شخص نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بتاؤ جی آخر ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ اقبال کہتا ہے ظلم یہ ہوا، آج ظلم یہ ہوا کہ موروثی طور پر بائی برتھ پیدا ہوئے مسلمان کے گھر، اس لیے ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن آج ظلم یہ ہوا، اقبال کہتا ہے کہ آج قرآن کے ساتھ تم نے رشتہ توڑا، اے بی سی ڈی کے ساتھ رشتہ جوڑا، آج قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا، آج قرآن مجید کے ساتھ ہمارا فقط اتنا رشتہ ہے کہ اس کو ہم نے سال ثواب کا آلہ بنا دیا۔ امی جی، والد صاحب، تایا، چاچا، دادا دادی فوت ہو گئے، قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو، اے سال ثواب، بس اس کے اندر ہے کیا؟ بتاؤ جی قرآن مجید کے اندر جو قوانین ہے، جو دستور ہے، معاشرہ قرآن مجید پڑھا نہیں، پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا، تو معاشرہ قرآن کے قانون کے مطابق کس طرح چلے گا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر معیشت چلانے کے اصول کیا ہے، تو پورے ملک پاکستان کی معیشت کس طرح چلے گی؟ قرآن ہم نے پڑھا ہی نہیں، اے بی سی ڈی تو آپ سب کو آتی، جتنے بیٹھے پیچھے تک۔ آج اسی تو انہوں کہیے نا، بتاؤ کتنے لوگ ہیں، عوام سے سوال ہے، جنہوں نے ہم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھی، کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ پڑھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا۔ آج قرآن مجید بھی ہمارے لیے رسم ٹھہرا، آج جو نماز ہے وہ بھی ہمارے لیے رسم ٹھہری۔ وہ کس طرح کہ نماز ہے عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض وہ تھی جو اس سے 3 گھنٹے پہلے فجر کی تھی، فرض وہ ہے جو عید کے اجتماع کے 4 گھنٹے بعد ظہر کی ہے۔ آپ بتاؤ جی 8 بجے 7 بجے عید کا اجتماع ہے، عید کی نماز ہے، ادھر سے لے کے پیچھے تک مسجد نہیں بھری ہوئی، لوگ تازہ غسل کر کے آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، عطر ہے، پرفیوم ہے۔ واہ جی، کیوں؟ کہ وہ رسم ہے۔ گھر والی بھی، والد بھی، والدہ بھی، دوست بھی تانے ماریں گے اگر آپ عید کی نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، جمعے نہیں پڑھے، کوئی ایک نماز نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھیڑے آپ پورے سال تو نماز پڑھی کوئی نہیں، یرا 2 عیدوں کی نماز ہے وہ تو پڑھ لیں۔ اگر رسم نہ ہوتی تو جتنا اجتماع، بتاؤ جی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف سیویاں اور رزق ہمیں عید کے دن ہی دیتا ہے۔ اگر عید کی نماز اور یہ نماز ہمارے لیے رسم نہ ہوتی تو خدا کی قسم جتنی تعداد نمازیوں کی عید کے اجتماع واجب نماز کے اندر تھی، اس سے زیادہ تعداد فرض نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ پوچھیں جو مسجد کے امام ہیں، عید والے دن امام مسجد کو خدا کی قسم نمازی نہیں ملتے جماعت کرانے کے لیے۔ کیوں جی؟ نمازی صاحب، حاجی صاحب تو جناب گئے ہیں ساستہ سلام کرنا واسطے، سیویاں کھانا واسطے، ہاں وہ تو مہمان جو آ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور دکھ کی وہ بات آپ بتائیں کہ حضرت پیر صاحب آپ تشریف فرمائیں اور شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اگر ہم نے 2-4 باتیں پڑھ لی ہیں، یا جو علماء کرام ہیں جنہوں نے قرآن حدیث پڑھ لیا، آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھ جانے کے بعد، ممبر رسول پہ بیٹھ جانے کے بعد آپ بات تو سننے آئے ہیں دین کی، اسی تانوں اے درس دئیے نہیں جی آج فلان دی حکومت ہے تسی انہاں دی نوکری کرو،
اسی تانوں اے درس دئیے نہیں جی آج آپ کے پاس پیسے ہیں آپ فلانے کمینے کے اوپر خرچ کر دیں، آج فلانے کی حکومت ہے آپ اس کی چاپلوسی کر لیں۔ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم آپ کے اندر غیرت ایمانی ابھاریں اور آپ کو یہ بتائیں کہ اٹھو اور آقا و مولا کے ساتھ وفا کرو۔ ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ اٹھیں اور حضور کے ساتھ وفا کریں اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں؟ تو آج یہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر عمل نہیں ہے نا، اگر محنت نہیں ہے تو یہ میری تقریر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، اگر عمل نہیں ہے تو جو آپ بیٹھ کے تقریر سن رہے آپ کے تقریر سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بتاؤ جی پوری دنیا میں 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ تو پھر بتائیں کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ آپ جو ہمارے بزرگ و نوجوان بیٹھے ہم سب نے کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدہ کا طرز حکومت کا نفاذ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کس نے کرنی ہے؟ دین اسلام کے لیے پیسہ جو ہے وہ کس نے خرچ کرنا ہے؟ تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ باقی بات رہی یہ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ برگاہ رسالت سے انتخاب ہے نا جی۔ بتائیں کہ ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز قادری، جانتا بھی کوئی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ کی 15,000 روپے تنخواہ تھی، تو آپ کے اوپر ہیڈ کانسٹیبل اور تھانے دار اور انسپیکٹر اور ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی پی او اور جناب ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی یہ نہیں تھے؟ جب آپ کانسٹیبل تھے اوپر لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، آگے جناب لیفٹیننٹ کرنل، کرنل، بریگیڈیئر اور میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، آرمی چیف، کور کمانڈر، یہ سارے نہیں تھے؟ سیکٹری، کمشنر، ڈی پی او، ڈی سی او نہیں تھے؟ لیکن بات تو اتنی ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور بڑے بڑے جرنیل سوچتے رہ گئے 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گیا، بالکل اسی طرح اور بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے تخت والے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے وہ سوچتے ہی رہ گئے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا سوکھی ہوئی ان کو خوش کیا جاتا تھا، ان کو نہ جلایا جاتا تھا سلجھا کے، پھر یوں اس طرح ماردسن ہوا تھا وہ جس ٹائم انگارے بندیاں سن تو وہ روشنی دیتی تھی۔ یہ بندوبست تھا مسجد نبوی شریف کے اندر، لائٹ کا بندوبست تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ عربی نہیں تھے، آپ پیلسٹائن سے تھے، فلسطین سے، تو فلسطین میں نا اس وقت کندیل اور لائٹینیں موجود تھی، چراغ والا سسٹم۔ آپ وہاں سے آئے تو وہ آپ اپنے ساتھ ایک کندیل لے آئے، لائٹین۔ آپ نے کیا کیا کہ شب جمعہ، صبح جمعہ، شب جمعہ، عشاء کی نماز کا وقت اندھیرا چھا گیا، حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی شریف کے ایک کونے پر وہ کندیل لائٹین جو ان سے وہ لٹکا دی اس کو روشن کر دی۔ اب آپ بتائیں کہ ایک لائٹین کی کتنی روشنی ہوئی ہوگی؟ پوری مسجد نبوی شریف نہیں، ایک حصہ اس کا روشن کیا ہوگا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، حضور کی نگاہ پڑی، حضور بہت خوش ہوئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کندیل کس نے لٹکائی ہے؟ اور حضور اتنا خوش ہوئے، حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تمیم داری نے۔ حضور نے فرمایا واہ جی کمال ہے، تمیم داری نے تو آج پورے اسلام کو نور دے دیا۔ ایک مسجد کا حصہ روشن ہوا، اور حضور کیسے لجپال ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے آج پورے اسلام کی عمارت کو منور کر دیا۔ اب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جائیں اور ابھی تمیم داری کو بلا کر لے کر آئے۔ صحابہ بھاگے، حضرت تمیم داری کو لے کر آئے، آپ حاضر خدمت ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ، حضور نے فرمایا کہ تمیم داری آج تو نے مجھ محمد عربی کا دل اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا۔ آگے پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آج اگر میرے پاس کوئی میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوتی تو بھی کھڑے کھڑے میں تجھے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سوچیں کہ کتنا بڑا مقام ہے، چونکہ ساری آپ نکاح میں دے چکے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تمیم داری آج اگر کوئی میری بیٹی آج اگر نکاح میں میں نہ دی ہوتی، میرے گھر میں بیٹھی ہوتی تو میں ابھی کھڑے کھڑے تیرے نکاح میں اس کو دے دیتا۔ تو بتاؤ جی جو مسجد کا ایک حصہ اتنا سا روشن کرے، تو آج جو آپ لوگ مسجد کے بل ادا کرتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب، امام صاحب جس میں تسی کہندے ہوئے تھے مسیطڑ ہے، یہ تو مولوی ہے، اور جس نے پوری دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا، پوری زندگی مسجد کے مسئلے کے لیے نام کر دی، پوری زندگی مسجد میں گزار دی 12,000 کی تنخواہ کے اوپر، حضور علیہ السلام اس کو کتنا نوازیں گے؟ تو جب بات سمجھ آئے، مولانا روم فرماندے نے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کا اندر گندہ ہو جائے نا،
وہ نبی کا بھی زمانہ پاک ہی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آ سکتا. پھر وہ ابو جہل ہے 53 سال حضور کو دیکھا لیکن وہ سیدھی راہ پہ نہ آ سکا. ٹھیک ہے, وہ سیدھی راہ پہ نہ آ سکا. اور دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام ہے, 10 سال کی عمر ہے. یہ ہے وہ عشق. جب غیرت ایمانی ہوئے نا پھر رب انسان کو یہ مقام دیتا ہے. آپ کو یہ خبر جون سی ہے مشہور ہوگی, آج کی طرح نہیں کہ ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہو تو میں اور آپ باہر نہ نکلیں, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو جائے پھر اسی باہر نہ نکلیں, اور وہ ایک مخصوص سی جماعت علماء کرام جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اٹھو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے, آپ فقط ایک جملہ میں تانا مار کے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوڑو جی مولوی تے سیاسی نے, اور چھوڑو جی دین آنا کس طرح, یہ تو قرآن کی نص ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ دین نہیں آ سکتا, نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا, اس سے بڑا اور کفر کیا ہے؟ یہ تو دین کی حقانیت کا انکار ہے, یہ تو قرآن کا انکار ہے, یہ تو کفر ہے. رب نے قرآن کے اندر فرما دیا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہماری ڈیوٹی اتنی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ تم اعمال صالح کرتے رہو, نیک کام تم کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب تمہیں ضرور ضرور زمین میں اپنی خلافت عطا فرمائے گا. اب حضرت زبیر بن عوام ہے, مکہ کے اندر خبر پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام کو کچھ کفار نے گرفتار کر لیا. یہاں یہ بات سمجھنے والی کہ ابھی تک جہاد تو 2 ہجری میں فرض ہوا نا, جہاد کا حکم آیا نہیں تھا, تلوار اٹھانے کا حکم تھا نہیں, لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. مکے کے اندر خبر پھیلی, آج کا مسلمان نہیں کہ 50 لاکھ سے زائد خاکے بن جائے مسلمان پھر بھی چپ ہے. مکے کے اندر خبر پھیلی کہ آقا و مولا کو چند کفار نے, بدماشوں نے گرفتار کر لیا. حضرت زبیر بن عوام 10 سال آپ کی عمر ہے قریب, آپ گھر کے اندر بیٹھے, جیسی آپ کو پتہ لگا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نیام سے تلوار نکالی, اب مکے کی وادی کے اندر پھرنے لگ گئے, اور آپ تلاش کرتے کرتے کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, کبھی پہاڑ کی طرف, کبھی جنگل کی طرف, دیوانہ وار حضور علیہ السلام کی تلاش میں. جب کہیں بھی نہیں ملے, آقا و مولا کے حجرہ اقدس کے اندر داخل ہوئے, سامنے دیکھا حضور جلوہ گر, حضور کے قدموں میں گر گئے. حضور علیہ السلام نے اپنے ننھے مجاہد و دیوانے سے فرمایا, حضور نے فرمایا خیر ہے, تلوار کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو صرف یہ خبر ملی ہے. اب اس وقت پورا کفر چھایا ہوا ہے, مسلمان ہے ہی نہیں, اور حضور کی گرفتاری کی خبر ہے, تلوار کیوں اٹھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ خبر ملی گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو چند کافروں نے گرفتار کر لیا. حضور نے فرمایا تو آپ کا ننھے مجاہد اتنی سی تلوار کیوں اٹھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر سے خدا کی قسم اٹھا کے نکلا تھا کہ آخری خون کے قطرے تک میں لڑوں گا, لیکن جس نے آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھائی اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا اللہ. یہ میں آج وعدہ کر کے نکلا اللہ کی قسم, میں نے ان کافروں بدماشوں کو چھوڑنا نہیں تھا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا, ہمارے جیتے جی ہمارے نبی رحمت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. حضور نے فرمایا کہ ایسا تھا تو نہیں, ہوا تو نہیں. پھر آقا و مولا اتنے خوش ہوئے, حضور کی عزت پہ پیرا دیا. حضور نے پتہ کیا انعام فرمایا, یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا حضور نگاہ کرم فرمائیں, حضور علیہ السلام نے اسی وقت اپنی کالی کملی آپ کو عطا فرما دی. حضور نے فرمایا کہ یہ لے, یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے. اب بتاؤ جب حضور خوش ہوئے پھر حضور کا رب کتنا خوش ہوا ہوگا. جبریل امین آئے اور جیسی حضور نے وہ تحفہ نیت فرمایا, جبریل امین نے کیا عرض کی, یا رسول اللہ آپ کے اس ننھے مجاہد نے جو آپ کی عزت پہ پیرا دیا, اللہ تبارک تعالیٰ زبیر بن عوام کی صدا سے اتنا پسند ہوا, اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا, رب کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے یہ فرما دیا کہ آپ ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ قیامت تک, آج کے بعد قیامت تک کوئی بھی مسلمان کافروں کے خلاف اگر تلوار اٹھائے گا, کوئی بھی مجاہد اگر کافروں کے خلاف تلوار اٹھائے گا, اسلحہ اٹھائے گا, اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کا پورا ثواب زبیر بن عوام کو بھی ملے گا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں بے رنگے دے محمد. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخری چلنے والے سانس تک حضور علیہ السلام کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تحریک لبیک آپ نے ساتھ دینا ہے, اور ملک پاکستان میں حالیہ گستاخیوں کے خلاف 200 جی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملے ہو گئے, FIR ہو گئی, لبیک والوں نے پرچے بھی کٹوا دیے, گستاخان رسول کو قید بھی کروا دیا. اور تسی دسو بھی حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے روڈوں پہ نکل کے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخان رسول کو پھانسی چڑھوانے کے لیے
اداروں پہ پریشر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ملک گیر عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تب بھی تو پل باندھا جائے گا نا، تب بھی تو یہ باب بند ہوں گے۔ تو اس زمن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ہمارے امیر و محترم حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا، انشاءاللہ تعالی 22 مئی کراچی سے انشاءاللہ اس مارچ کا آغاز ہوگا اور اسلام آباد تک پہنچے گا۔ آپ لوگ جو حضور کے نام کے کلمہ پڑھنے والے تمام حضور کے غلاموں سے پرزور اپیل ہے، خود بھی آئیں، حضور کے غلاموں کو لے کر آئیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ انشاءاللہ ہونے کو ہے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں گے جی انشاءاللہ؟ ہاں، آج واپس لوٹیں قرآن کی طرف، حضور کے دین کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کا پہرے دار بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے، اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والوں کے صفوں میں کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تھے اس طرح دیں۔ ایک منٹ جی، ایک سیکنڈ، ہماری یہ تربیت نہیں ہے، جس بندے کا دل بننے نا وہ نعرہ لگائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کم سے کم یہ تو لوگوں کو پتہ لگے، اور آپ تو اس علاقے کے ساتھ ہیں جہاں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈلا، تو کم سے کم یہ لوگوں کو پتہ لگے کہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ جہاں موجود ہیں، اور آپ کے جیتے جی کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔